والذی وہ ذات خلقا جس نے پیدا کیا لکم تمہارے لیے ما جو فی الارض زمین میں ہے جمیعاً سارے کا سارا ثم پھر استوى مستوی ہوا الى السماء آسمان کی طرف فسواہن پس برابر کیا ان کو سبع سماوات ساتوں آسمانوں کو وہو اور وہ بکل ساتھ ہر شیء چیز کے قدیر علم رکھنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے سماعت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس زمین کے اندر جو کچھ ہے اللہ نے سارے کا سارا تمہارے لیے پیدا فرمایا۔ آج جدید جتنی بھی ترقی یافتہ اشیاء ہیں، بعض چیزوں کا تعلق ہے خوراک کے ساتھ، جن کو کھانے کے لیے انسان صحت کے لیے زندگی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ بعض چیزوں کا تعلق ہے جو خوراک کے ساتھ تو نہیں لیکن ویسے انسان کے استعمال میں ضرورت کی اشیاء آتی ہیں۔ کوئی بھی چیز لے لیں، ہر چیز کی بنیاد زمین کے اندر ہے، وہ کھانے کی ہو، پہننے کی ہو، استعمال کی ہو۔ مثال کے طور پہ لوہا ہے، لوہے سے بڑی چیزیں بنی، بڑا کچھ لوگوں نے ایجاد کیا، لیکن کس کے لیے اللہ نے بنایا؟ کس نے؟ اللہ نے۔ اور کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ اللہ قرآن میں خود فرماتے ہیں سورۃ الحدید میں، کہ اللہ نے لوہے کو عربی کے اندر حدید کہتے ہیں، اللہ نے لوہے کے نام پر حدید کے نام سے قرآن میں پوری ایک سورت نازل فرمائی۔ اِنَّا أَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے لوہا نازل کیا اور اس لوہے میں لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں اور سخت ترین لڑائی کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اب یہ لوہا ہے کہ کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے۔ پلاسٹک کے ساتھ بڑی چیزیں ایجاد ہو گئی، لیکن پلاسٹک کہاں سے نکلتا ہے؟ پیٹرول سے بنتا ہے، یعنی اساس جو ہے نا، بنیاد وہ زمین کی طرف لے آئے گی۔ پیٹرول زمین سے نکلتا ہے اور پیٹرول سے آگے پلاسٹک بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہر ایک چیز کو شامل کر دیا ہے۔ جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا نا، اس کا تعلق زمین کے ساتھ ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین کے اندر جو کچھ ہے اللہ نے تمہارے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، پھر وہ اللہ آسمان پہ مستوی ہو گیا۔ آسمان پہ مستوی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مستوی کا مطلب ہوتا ہے آسمان پہ چلے جانا۔ اچھا، پہلے اللہ تعالیٰ کہاں پہ تھے؟ یہ زمین نہیں تھی، یہ سارے کا سارا پانی تھا۔ اللہ رب العالمین کا عرش اس پانی کے اوپر تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو آباد کرنے کا یا دوسری مخلوقات کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، اللہ آسمانوں پہ مستوی ہو گئے اور زمین کو پانی کے اوپر بچھا دیا۔ اب بات آئی ہے، چلے سنتے چلے، اب زمین کو اللہ نے بچھایا ہے تو پانی ایک ایسی چیز ہے کہ جو ٹھہر نہیں سکتی، کبھی ہلتی ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، ایک ایسی مایا چیز ہے۔ اب زمین جب پانی کے اوپر بچھی تو زمین ہلنے لگی، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ پہاڑ اللہ نے زمین کے اندر پیدا فرمائے۔ یوں سمجھ لیں، جس طرح کسی چیز کو قابو کرنے کے لیے کیل ٹھوک دیا جاتا ہے نا، اس طرح یہ پہاڑ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر گاڑ دیے۔ اور آج سائنس یہ بات کہتی ہے جتنا کوئی پہاڑ زمین سے باہر نظر آتا ہے، اس سے تقریباً 1.5 سے لے کر 3 گنا تک وہ پہاڑ زمین کے اندر دستا ہوتا ہے۔ اللہ نے زمین کو قائم کیا پہاڑوں کے ذریعے۔
اب اللہ تعالیٰ اپنا عرش آسمانوں پہ لے گئے. اب یہ جو زمین کے اوپر تھا نا پانی، اب یہاں پہ کس کا بسیرا بنا؟ لوگ کہتے ہیں حضرت علیہ السلام کا یہاں پہ بسیرا ہے. پانی کی حکومت ہے حضرت خضر کی. لفظ خضر نہیں ہے، لفظ خضر. لوگ کہتے ہیں خضر کی حکومت ہے پانی کے اوپر. اگر خضر کی حکومت پانی کے اوپر ہو تو حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس جو ہے یہ اپنا عرش جو ہے پانی کے اوپر لگاتا ہے. خضر علیہ السلام اگر پانی پہ حکومت کرتے ہوں تو پانی کے اوپر وہ نپاک کا عرش کیسے لگ دیتے ہیں جو اللہ کا دشمن ہے؟ تو اب پانی کے اوپر پہلے اللہ کا عرش تھا، اب ابلیس اپنا تخت جو ہے پانی کے اوپر لگاتا ہے اور وہاں پہ روزانہ شام کو کچہری لگا کے اپنے قیدیوں سے رپورٹ طلب کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی اسلام نے فرمایا ابلیس بیٹھتا ہے، سارے آ کے بتاتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی میں نے فلاں سے فلاں گناہ کروایا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں کی لڑائی کروائی، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں سے گالی نکلوائی، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں سے نماز سے سستی کروائی. سارے آ کے اپنی اپنی رپورٹ دیتے جاتے ہیں دیتے جاتے ہیں. لیکن ایک بندہ آ کے ایک شیطان آج کہتا ہے کہ میں نے فلاں بندے سے لڑائی کروائی. کس کی؟ اس کی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کروا دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی اس بات سے ابلیس اتنا خوش ہوتا ہے کہ اٹھ کے اس کو گلے لگاتا ہے. یہ ساری بات میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ آسمانوں میں چلے گئے، اب زمین پہ شیاطین نے بسیرا کر دیا. حسب آسمان اللہ نے ساتوں آسمانوں کو درست کیا. درست کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کانا تعلق پر ففتقناہما آپس میں ملے ہوئے تھے، ہم نے دونوں کو جدا جدا کیا. آج یہ جو آسمان جس کو ہم دیکھتے ہیں حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے مطابق اس کی مسافت 500 سال کے برابر ہے. 500 سال کی مسافت ہے. ہمیں جو نظر آتے ہیں بادل ہے، ان بادلوں کے اوپر آسمان ہے اور کم سے کم سائنس کی بات کہتی ہے جو بادل ہوتا ہے نا کم سے کم جو بادل ہوتا ہے یہ زمین سے 10,000 میٹر کی بلندی میں ہوتا ہے، یعنی 30,000 فٹ. اس سے اوپر بہت اوپر آسمان ہے. جتنا پہلی زمین سے لے کے پہلے آسمان تک یہ فاصلہ ہے اتنا ہی پہلے آسمان سے لے کے دوسرے آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. اور ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ رب العالمین کا عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ کی کرسی ہے اور کرسی کے اوپر اللہ رب العالمین کی شخصیت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے سب آسمانوں کو برابر کر کے اللہ آسمانوں پر مستوی ہو گیا. وہ بكل شيء عليم. لیکن یہ جو جملہ اللہ نے آخر پہ بولا نا اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، کہ اللہ نے سمجھایا کیا ہے. بات تو ہو رہی تھی کہ اللہ اوپر چلے گئے، لیکن اوپر یہ بات کرتے کرتے اللہ نے ساتھ علم کی بات کیوں کر دی؟ اللہ نے سمجھا دیا انسان کی عقل جو ہے نا محدود ہے، اس کا علم بھی محدود ہے، اس کی قوت بھی محدود ہے. انسان کسی سے دور ہوگا مثال 50 فٹ، شاید میں زیادہ آئیڈیا لگا رہا ہوں، 50 فٹ انسان دور ہے کسی سے تو اس کی آواز میں اتنا سے اس کو سمجھ نہیں آئے گی کیا کہہ رہا ہے. اللہ اتنے اوپر چلے گئے ساتوں آسمانوں سے اوپر، لیکن اللہ کہتے ہیں اللہ جب زمین میں تھا جس طرح اس کے علم میں ہر چیز اس وقت تھی. یہ مت بولنا کہ اللہ کے علم میں کمی آئی ہے. اللہ ساتوں آسمانوں سے اوپر بیٹھ کے بھی ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا ہے، اس کے علم میں کمی ہی کی رہی. اللہ نے ساتھ ہی بندے کا ذہن صاف کر دیا کہ کوئی پڑھ کے یہ نہ سمجھے اللہ اتنے اوپر بیٹھا دنیا کا نظام کیسے چلا رہا ہے. اللہ کہتے ہیں نہیں، اس کو ہر چیز کا علم ہے. اور کتنا علم ہے اللہ قرآن کے اندر بیان فرماتے ہیں. زمین کے اوپر کتنے درخت ہیں کوئی نہیں جانتا. زمین کے اوپر کتنے دانے لگے ہوئے ہیں کوئی نہیں جانتا. اللہ کہتا ہے وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ إِلَّا يَعْلَمُهَا. اس زمین کے اوپر
جگہ پر بیج پڑا ہوا ہے اور کس چیز کا پڑا ہے سوائے اللہ کے دنیا کے اندر کوئی نہیں جانتا۔ صرف یہی پہ نہیں، اللہ نے ساتھ کی لفظ بولا کہ کوئی بھی پتا کسی درخت کا گرتا ہے زمین پہ، کس درخت کا پتا ہے، کہاں پہ گرا ہے، کس وقت گرا ہے اور کس جگہ پہ گرا ہے، اللہ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہونے کے باوجود اس کا علم بھی رکھتا ہے۔ اور اللہ یہ بھی جانتا ہے من ہوا مستخف باللیل وسارق بالنہار، اللہ کہتا ہے رات کی تاریکی میں تو بندہ نکلتا ہے، وہ اندھیرا ہونے کی وجہ سے پوری دنیا سے چھپ سکتا ہے، لیکن جتنے مرضی اندھیروں میں چھپ جائے اللہ سے کوئی نہیں چھپ سکتا۔ اس اللہ کا علم تو اتنا وسیع ہے، ایک پتھر کے اندر جو کیڑا پڑتا ہے اللہ اس کا رزق اس کو پتھر کے اندر بھی پہنچاتا ہے، تو غافل نہیں۔ دنیا میں بے شمار کیڑے، بے شمار پرندے، بے شمار مخلوقیں ہیں۔ میں نے شروع میں سورہ فاتحہ سے آپ کو بتایا تھا، قرآن میں شروع میں آیا رب العالمین، یعنی اللہ تمام عالموں کا، تمام جہانوں کا رب ہے۔ ایک عالم تو ہوا انسانوں کا، باقی اس کے علاوہ کتنے عالم ہیں؟ تو مفسرین نے لکھا کہ 18,000 عالم ہیں دنیا میں، انسان سارے ملاؤ بھی ایک عالم ہے۔ اس طرح کی 18,000 اور مخلوقیں ہیں، لیکن ساری مخلوقات کے رزق سے اللہ نے اتنا وسیع اللہ کبھی غافل نہیں ہوا۔ ہر ایک کو اس کی مطلوبہ مقدار کے مطابق اللہ روزانہ رزق پہنچا رہا ہے۔ تو یہ اللہ نے اپنا علم بتا دیا کہ وہ اللہ اس نے زمین میں سارا کچھ پیدا کیا، آسمانوں پہ مستوی ہوا، لیکن اس کا علم آسمانوں پہ ہونے کے باوجود بھی ہر چیز کے بارے میں اللہ خبر رکھتا ہے، اللہ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے۔ یہ الحمدللہ 3 رکوع مکمل